بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں 5 اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان 3 قسم کے ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کی 5 صفات قرآن میں ذکر ہوئی ہیں: غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، کتاب خدا پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ اسی طرح منافقین کی بھی کئی خصلتیں قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، شعور نہ رکھنے والے، جن میں قلبی بیماریاں پائی جاتی ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑانے والے، فتنہ و فساد کرنے والے، جہالت، ضلالت اور تذبذب کا شکار۔ اس پارے میں کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ نمبر 2، اعجاز قرآن۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی، ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام کے لیے انہی حروف کو منتخب کیا ہے، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ نمبر 3، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معصومین علیہم السلام کے اسماء کا علم عطا کیا، جس علم کے اظہار کے سامنے فرشتوں نے اقرار کیا کہ وہ علم نہیں رکھتے، اور پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے شیطان کے، جس نے انکار کیا اور پھر مردود کہلایا۔ جنت میں شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو بہکایا، جس کی بنا پر ان سے ترک اولیٰ سرزد ہوا۔ ترک اولیٰ دراصل گناہ نہیں، بلکہ بہترین عمل اور بہترین چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد جناب آدم و حوا نے معافی طلب کی، جو معصومین علیہم السلام کے صدقے میں انہیں عطا کی گئی، اور پھر انسان کو زمین کی خلافت عطا ہوئی۔ نمبر 4، پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو کثیر تعداد میں نعمتیں عطا کیں، جیسے کہ من و سلویٰ۔ من ایک خاص قسم کا شہد تھا جو انتہائی مزیدار اور فائدہ مند تھا۔ پروردگار عالم نے سرزمین مقدس کو قسم قسم کے پھولوں اور شگوفوں کے ساتھ بہرہ مند کیا تھا، جس کی بنا پر وہاں شہد کی فراوانی ہوئی، اور فقیر و مسکین بھی شہد کھا سکتے تھے۔ اسی طرح سلویٰ سے مراد ایک پرگوشت پرندہ ہے جو کبوتر کے مشابہ اور اس کے ہم وزن ہوتا ہے، اور یہ پرندہ اس سرزمین میں مشہور ہے۔ اسی طرح بیابانوں میں پروردگار عالم نے چشموں کو جاری کیا کہ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا عصا مخصوص پتھر پر مارے، اس سے اچانک پانی نکلنے لگا، اور پانی کے 12 چشمے زور و شور سے جاری ہو گئے۔ یہ اور اس طرح دیگر نعمتیں بنی اسرائیل کو پروردگار عالم نے عطا کیں، مگر انہوں نے کفران نعمت کیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نازل کی۔ نمبر 5، خانہ کعبہ
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی۔ وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اور ستونوں کو بلند کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے، پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کو قبول فرمایا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگلی ویڈیو میں پارہ نمبر 2 کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔